وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء استفہام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں فرق پتہ ہو کہ اسم استفہام اور حرف استفہام میں کیا فرق ہے۔ ہم نے حرف استفہام پڑھا تھا پہلے، اور وہ دو تھے، آ اور حل۔ ان کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ آ یا حل جو حرف استفہام ہیں ان کا جواب ہاں یا نہ میں۔ کیا زید نیک ہے؟ ہاں زید نیک ہے۔ نہیں زید نیک نہیں ہے۔ یہ کیا یہ جو ہے آ یا حل کا یہ ہے۔ اس میں استفہام، اس میں استفہام حرف استفہام سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں استفہام کا مقام جملے کے اندر یا مبتدا کا ہوتا ہے یا خبر کا ہوتا ہے۔ جس طرح حرف استفہام جملے کے شروع میں آتا ہے، اسی طرح اس میں استفہام بھی عموماً، اکثر، عام طور پر، زیادہ تر جملے کے شروع میں آتا ہے۔ چونکہ یہ اسم ہے، اسم کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ چار باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے: حالت، جنس، عدد اور وسعت۔ حالت کے لحاظ سے تمام اسماء استفہام سوائے ایک دو کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے یونیورسل ہوتے ہیں سوائے این اور ایتن کے۔ عدد کے لحاظ سے یونیورسل ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ سب کے سب نکرہ ہوتے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے یہ جو شکل ہے وہی رہتی ہے۔ یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہوتے ہیں۔ اتنی بات مان لیں بس کہ یہ ہے۔ لہذا جو ہم اسم کو مقام دیتے ہیں جملے میں، یہ وہی مقام لیں گے۔ دو رائے ہیں، میں نے بتایا کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جملے میں مبتدا کے طور پہ آتے ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ جملے میں خبر کے طور پہ آتے ہیں اور خبر مقدم کے طور پہ آتے ہیں۔ میرا زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ یہ خبر مقدم کے طور پہ آتے ہیں، اور ترکیب جب ہم کریں گے تو ہمیں سامنے آ جائے گی بات کہ یہ واقعی خبر مقدم کے طور پہ آئے ہیں، جس پر کہ میرا زیادہ انشراح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملے کو یہ کیا ہے، اردو میں تو حرف استفہام عموماً آگے چلا جاتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے، یہ کیا ہے، تم کیسے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو۔ اردو زبان میں عموماً استفہام جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ انگلش اور عربی زبان میں اس میں استفہام پہلے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو فرق اردو زبان میں اور عربی زبان میں یہ فرق ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں استفہام کون سے ہیں۔ نمبر ایک ما، جس کے معنی ہے کیا۔
ایانہ اور متاع میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرق ہے؟ ابھی ہم ایانہ کا استعمال، ایانہ آپ کو اس لیے بتایا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ہم استعمال زیادہ تر کریں گے تو متاع کریں گے، کب؟ ٹھیک ہے؟ ہاؤ مچ، یہ ماں جو ہے یہ واٹ کے معنی میں آ رہا ہے، اس کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہوتا۔ کیا اردو میں ہاں یا نا والے میں بھی آتا ہے جو آ اور حل کے لیے آتا ہے، اور کیا جو ہے یہ واٹ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ما ہاذانی یہ دو کا، ما ہاؤلائی یہ سب کیا ہے؟ ماں ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ من انتا تو کون ہے؟ من انتما، من ہوا، من ہننا وہ سب مؤنث کون ہے؟ جواب کیا ہے کہ آخر ہم کہیں گے وہ سب مؤنث مسلمان ہیں۔ من ہننا، ہننا مسلمات، من ذالکا، من ذالکا وہ کون ہے؟ یہ اب اشارہ آ گیا نا، ہوا ضمیر ہے، اشارہ من ذالکا وہ تھا نا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ وہ کیا ہے اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں؟ ما تلک، کیونکہ عصا مؤنث تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لگا ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ قاعدے قانون اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح عربی کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ اس وقت اس بحث سے نکل جائیں کہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، آپ اس کو مبتدا سمجھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، خبر مقدم سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے، بس اس حد تک ہم آگے چلیں گے۔ ہم نے اس کو بتایا تھا کہ این اور ایتن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مضاف بن کر آتے ہیں، مضاف بن کر آتے ہیں، اور قرآن مجید میں کچھ مثالیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے، کیفہ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کیفہ تکفرون، اب اس کے ساتھ فعل آ رہا ہے، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفہ فعل ربک کیسا تیرے رب نے کیا اصحاب الفیل کے ساتھ، تو وہ کیفہ کا استعمال قرآن مجید میں زیادہ تر جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، ایان یبعثون کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ای الفریقین دو فریقوں میں سے کون سا؟ ایک بڑی مزیدار ایک حدیث ہے، بہت ہی کمال حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسلوب اختیار کیا وہ بڑا زبردست ہے۔ صحابہ کرام میں سے 3 اصحاب جو ہیں وہ ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، تو انہوں نے جو معمول بتایا تو ان 3 حضرات نے 3 فیصلے کر لیے۔ ایک نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، وہ تو نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں، تو ایک نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری عمر رات کو عبادت کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ساری عمر اللہ اللہ کروں گا۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ناراض ہوئے، اور اس غصے میں آپ نے ناراضگی میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ ایکم کون ہے تم میں سے؟ مثلی میرے جیسا، ابھی تو عند ربی میں تو رات گزارتا ہوں رب کے پاس، ہوا یطعمنی و یسقین وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو وہاں پہ جو رجز کا ایک انداز ہے ایکم مثلی وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو ایون اور ایکم کے حوالے سے ایک مثال یہ ہے۔
ابھی آگے ہم قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے سامنے مثال آئیں گی. آج ہم نے جو پڑھنا ہے، ہم نے یہی جو 8 پڑھے ہیں، یہ جب اکیلے آئے ہیں تو ان کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن کچھ کے ساتھ حرف جار لگ جاتا ہے تو معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. لیکن اس سے پہلے کل جو ہم نے مشق کی تھی اس کو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں، عربی سے اردو بھی اور اردو سے عربی بھی. صفحہ 99 پہ ہے، عربی سے اردو ہم تیزی سے اس کو کر لیں. ما ذالکا، وہ کیا ہے. اب یہ ذالکا اشارہ ہے جی، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ ذالکا قلم الحبری، وہ روشنائی کا قلم ہے، وہ فاؤنٹین پین ہے، وہ سیاہی کا قلم ہے. ما ہذہ، یہ بھی اشارہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہذہ دوات، یہ دوات ہے. وماذا فی الدوات، اور دوات میں کیا ہے؟ فی الدوات حبر، دوات میں سیاہی ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. مسم الولدی، لڑکے کا نام کیا ہے؟ اسم الولد محمود، لڑکے کا نام محمود ہے. کیف حال محمود، محمود کا کیسا حال ہے؟ کیسا حال ہے محمود کا؟ محمود کا حال کیسا ہے؟ ہوا بخیر، وہ خیریت کے ساتھ ہے، وہ خیریت سے ہے. حال نہیں ہم نے بتایا، ہم نے کہا وہ خیریت سے ہے. ھذا کتاب من، من کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ من مضاف الیہ بن کے بھی آتا ہے جب استفہام کے لیے ہو. کتاب من، کس کی کتاب؟ ایون اور ایتن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مضاف بن کے آتے ہیں. ایکم، ای الفریقین، ٹھیک ہے. ھذا کتاب من، یہ کس کی کتاب ہے؟ کسی صاحب نے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب کس کی ہے، تو یہ غلط ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. این اخوک الصغیر، تمہارا تیرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ ہوا ذہب الی المدرسۃ، وہ گیا ہے مدرسے کی طرف. متی ذہب، وہ کب گیا؟ ذہب قبل ساعتین، وہ 2 گھنٹے پہلے گیا. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ الا، آگاہ ہو جاؤ. انا، بے شک، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. عربی میں ترجمہ کریں جی. وہ کیا ہے؟ وہ محمود کی کار ہے. ما تلکا، تلکا تلک سیارۃ محمود، بالکل ٹھیک. یہ کیا ہے؟ یہ ایک لڑکے کی سائیکل ہے. ما ہذہ دراجۃ، ایک لڑکے کی سائیکل ہے. یہ کسی لڑکے کی سائیکل ہے، یہ ایک لڑکے کی سائیکل ہے. اگر ہوتا ہے یہ لڑکے کی سائیکل ہے تو کیا ہوتا؟ ھذہ دراجۃ الولد، تیرا بڑا لڑکا کہاں ہے؟ این ولدک الکبیر، این ولدک الکبیر، وہ بازار سے کب آیا ہے؟ متی ہوا جاء من السوق، چلے یہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. متی چلیں ٹھیک ہے. ہوا خالی جا بھی ٹھیک تھا، بہرحال ہوا جاء. اصل میں یہاں پہ یہ کتاب میں نا وہ فعل لے آئے ہیں تو بہرحال ابھی ہم اس کو ایسا سچ ہی کہہ دیتے ہیں. وہ بازار سے کب آیا؟ متی ہوا جاء من السوق، وہ بازار سے کب آیا ہے.
ہاں ٹھیک ہے، متا ہوا رجع من السوق، واپس کب لوٹا۔ اب ہم اسماء استفہام ایک دفعہ جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، مجھے ذرا دوبارہ لکھنے دیجئے اس کو، تاکہ ما یا ماذا اس کے معنی ہیں کیا۔ نمبر 2 من، کون۔ کیفا، کیسا۔ متا، کب۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیے تھے، کچھ اور ایڈ ہو رہے ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ ان میں حرف جار ایڈ ہو رہا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 9 لما، ماں کے ساتھ لی لگ گیا، لما یا لما زا، اور اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے لما، کیوں۔ فیما، اس کو فیما بھی لکھا جاتا ہے۔ کس چیز میں۔ لیمن، کس کا، کس کے لیے۔ من این، کہاں سے، کدھر سے۔ الی متا، کب تک۔ مما، کس چیز سے۔ عما، اس کو ہم عما بھی کہتے ہیں، ایسے عما یتساءلون، کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، کس چیز کی نسبت سے، کی نسبت سے، عما۔ نمبر 16
ممن، ممن جیسے من اور من تھا، کس نے، کس سے، دونوں معنی میں آتا ہے۔ 17 الا اینا، کدھر کو، کہاں کو، کدھر کو جا رہے ہو، بیکم، کتنے میں، ہاں بیکم ہے جی۔ ان کے کوئی قاعدے قانون نہیں ہے، یہ جسٹ ہم اس کو ایز اے ووکیبلری یاد کریں گے۔ یہ پوچھنے کے اسلوب ہیں مختلف، یہ پوچھنے کے اسلوب میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جیسے ووکیبلری ہوتی ہے ویسے ہم اس کو یاد کریں گے۔ بھائی کسی کا حال پوچھنا ہے تو کیفا لگانا ہے، کسی سے پوچھنا تو کہاں سے آیا تو کہے گا من اینا، یعنی کہ یہ ہمارے استعمالات پہ ہے اور ان کو ہم نے ایز سچ ہی یاد کرنا ہے۔ یہ اسماء استفہام ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی اس کے بارے میں کہ یہ اسماء استفہام ہیں، ہم نے ان کو جیسے ہم ووکیبلری کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم نے ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی، ختم کہانی۔ اس کو اب ہم دیکھیں صفحہ نمبر 102 کے اوپر کچھ استعمال اس کا دیا ہوا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لمن ھذا الکتاب انا لکی ھذا، انا کے کیا معنی ہے؟ کہ انا کے معنی ہے کہاں سے، لکھ لیں انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تیرے واسطے یہ۔ لمن ھذا الکتاب، ھذا الکتاب لولد، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ایک لڑکے کی ہے۔ بکم ھذہ البقرۃ السمینۃ، یہ ہے نمبر 2 جی، ہاں اچھا جی۔ بکم ھذہ البقرۃ السمینۃ، اب بکم کیا ہے اور باقی کیا ہے؟ ھذہ البقرۃ السمینۃ تو ایک اینٹی ہے جس کو ہم مبتدا مؤخر کہتے ہیں، اور بکم جو ہے وہ ہاں جی ترجمہ، یہ موٹی گائے، یہ فربا گائے کتنے کی ہے؟ اچھا، لما انت جالس فی البیت، لما کیوں، لما ہاں جی، تو گھر میں کیوں بیٹھا، اپنے گھر کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، تو کیوں بیٹھا ہے گھر میں، تو گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ تم ذرا ہم وہ کر لیں گے، ہم اس میں جمع کا بھی ہو سکتا ہے۔ فیما مشغول امام المسجد بعد الصلاۃ، کس چیز میں مشغول ہے مسجد کا امام نماز کے بعد، مسجد کا امام نماز کے بعد کس چیز میں مشغول ہے؟ قال انا لکی ھذا، اس نے کہا انا لکی ھذا، کہاں سے آیا تمہارے لیے یہ تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ قالت، اس نے کہا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ لمن الملک اليوم، اچھا الیوم کہتے ہیں آج کو، الملک اليوم آج کی بادشاہی، لمن کس کے لیے ہے؟ کسی نے ترجمہ یہ کیا ہے کس کے لیے ہے آج کی بادشاہی، ٹھیک کیا۔ کسی نے یہ کیا ہے آج کی بادشاہی کس کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ہمیں لمن کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے قہر والے کے لیے، قہار کے لیے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ دونوں معنی، اللہ کی طرف یا اللہ کے لیے۔ ما لونہا، ما لونہا، اس کا رنگ، سورہ بقرہ میں آ گیا نا، این المفر، فرار کی جگہ کہاں ہے؟
متا ھذا الوعد، متا ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، یعنی کہ یہ وعدہ پورا ہونے کا وقت کب ہے، کب ہوگا یہ وعدہ بھی ٹھیک ہے۔ این شرکائی، میرے شرکا کہاں ہیں، یہ قرآن مجید میں سے لے رہے ہیں نا۔ لمن الارض ومن فیہا، لمن وہ کہا گیا نا کفار سے پوچھو گے قل لمن الارض ومن فیہا، تو اے نبی ان سے پوچھیں کفار سے کہ کون ہے، کس کے لیے ہے، من ارض زمین اور اس کے درمیان کیا ہے، سیقولون للہ، تو یہ بھی کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ تو لمن الارض ومن فیہا، زمین اور اس کے درمیان جو ہے وہ کس کے لیے ہے۔ من رب السماوات والارض، من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے۔ اور وہ ہم نے پڑھ لیا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں، ما تلک وہ کیا ہے۔ اچھا یہ ہے ہمارا، اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز رہتی ہے، ابھی تک آپ نے ما پڑھ لیے ہیں دو، ایک نفی کا ہے اور ایک ما استفہامیہ ہے۔ ما نفی کا جو ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ خبر کو نصب دیتا ہے یا با کے ساتھ جب۔ اسی طرح یہ جو کم ہے نا، یہ دو طرح کا ہے، ایک استفہامیہ ہے، نمبر دو ہے کم خبریہ۔ استفہامیہ کیا مطلب ہے، سوال پیدا کرے گا کتنا، اور خبریہ کہے گا کتنے ہی۔ کم خبریہ کہ بھئی کتنے کو، وہ سوال کے معنی میں نہیں بلکہ اس کی ایک وہ بڑھا رہا ہے، اس کی ریچ بڑھا رہا ہے، کتنے ہی لوگ، کتنے ہی مارے گئے۔ اب یہ سوال نہیں ہے، بڑا اچھی بات انہوں نے کی، کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے ہی لوگ مارے گئے۔ میں پہلا والا کتنے کیا ہے سوال، دوسرا خبریہ۔ کم استفہامیہ جب ہوگا تو اس کے بعد والا اسم واحد، نکرہ اور منصوب ہوگا۔ کم استفہامیہ اگر استعمال ہوگا تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا، واحد، نکرہ اور منصوب ہوگا۔ تمہارے کتنے بچے ہیں، یا تمہارے کتنے لڑکے ہیں، تمہارے کتنے لڑکے ہیں، تو ہوگا کم، واحد، نکرہ، منصوب۔ کم ولدن لک، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں، کم بنتن لک، تمہاری کتنی گاڑیاں ہیں، کم سیارتن لک، تمہارے کتنے قلم ہیں، کم قلمن لک۔ نہ واحد، واحد، نکرہ اور منصوب، واحد، نکرہ اور نصب۔ چلو اب ٹھیک۔ کم جب استفہام کے لیے آئے گا تو اس کا جس کی تعداد پوچھی جا رہی ہے، جس چیز کی تعداد پوچھنا مقصود ہے، وہ عربی زبان میں واحد ہوگا، نکرہ ہوگا، حالت نصب میں ہوگا۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ کم خبریہ کتنے ہی کے معنی میں ہوگا، اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ جر میں ہوگا۔ پہلی بات، اس کے بعد والا اسم جر میں ہوگا۔ یہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی، لیکن اسٹریٹ اوے نشانی کیا ہے، نصب۔ وہ آپ پھر سیاق و سباق کو دیکھیں گے۔ اچھا اس کے بعد ایک نشانی تو یہ ہے کہ کم، اس کے بعد اسم جو آتا ہے وہ جر کے ساتھ آتا ہے، یا اس اسم سے پہلے من لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اسم اس من کی وجہ سے جر میں چلا جاتا ہے۔ کم خبریہ کی دو نشانیاں ہیں، اسم
جس کی خبر بیان کریں کتنے ہی. کم من فئۃ قلیلۃ، کم من، وہ ہے نا حدیث کم من صائم لیس لہ من صومی الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے بھوک کے سوا روزے میں کچھ نہیں ہوتا. کتنے ہی، کم من صائم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب ہو گئے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے. قرآن مجید میں من کے ساتھ زیادہ آیا ہے. ہم کہتے ہیں کتنے ہی شاگرد محنتی ہیں، اصل میں مقصود تعداد مطلب کتنے ہی محنتی ہیں. جی بہت سارے محنتی ہیں، یہ اسلوب ہے بیان کرنے کا. ایک منٹ، اب اس کا طریقہ کیا؟ ایک ہو گیا کم کم تلمیذ یہاں لگائیں گے. کم من تلمیذ مجتہد، کتنے ہی طلبہ محنتی ہیں. کم من تلمیذ، کم تلمیذ مجتہد اور کم من تلمیذ مجتہد. کم کے استعمالات دو ہیں. ایک استعمال جو ہے جو کہ بکم کے ساتھ ہے وہ اور استعمال ہے. بکم کتنے میں، وہ ہم قیمت پوچھنے کے لیے کر رہے ہیں. کم جب ہم تعداد پوچھنے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس کی تعداد پوچھی جا رہی ہے وہ واحد ہوگا، نکرہ ہوگا، نسب میں ہوگا. اگر اس کم کو ہم عموم کے لیے کسی چیز کو کی زیادتی بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ کتنے ہی، تو وہ کم خبریہ کہلائے گا. اور جس کی وہ تعداد بتائی جا رہی ہے وہ جر میں ہوگا بلا وجہ، یا جر میں ہوگا من کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نے ابھی نہیں کرنا. اور اس میں یہی ہے کہ ہم جب یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں قرآن مجید میں اس طرح استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے علم میں یہ ہوں. اس میں کوئی قاعدہ قانون اس طرح کا نہیں ہے، لہذا اس کو بھی اسی ووکیبلری ہی کی حد تک رکھیں. جیسے ہم نے آپ کو ایون اور ایتن کے بارے میں بتایا کہ وہ مضاف استعمال ہوتے ہیں، من کے بارے میں وہ مضاف الیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. بس اس حد تک رکھیں، اس سے آگے مزید ابھی نہ جائیں آپ. ترجمہ ہے مشق نمبر 26 کا. کم ولدن لکا یا خالد، اے خالد تمہارے کتنے بیٹے ہیں. یا خالدو، یا جب لگتا ہے یا زیدو، ٹھیک ہے ہاں خیر. کم ولدن لکا یا خالدو، اے خالد تیرے کتنے بچے ہیں. لی ولدانی، میرے دو بیٹے ہیں. وبنتن واحدتن، اور ایک بیٹی ہے. اگر وہ کہتا وبنتن تو بھی بات ٹھیک تھی، اس نے مزید تاکید کی. وبنتن واحدتن، ایک بیٹی ہے. کم تلمیذن حاضرن فی المدرسۃ، کم تلمیذن حاضرن فی. اب یہاں بھی کم کے بعد جو نسب بتا رہی ہے سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے. کتنے شاگرد حاضر ہیں مدرسہ میں. وَكَمْ تَلَامِيذَةٍ غَيْرُ حَاضِرٍ مِنَ الْمَدْرَسَةِ. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ جو کم ہے یہ کون سا ہے؟ کیونکہ اس کی جر نے بتایا کہ کم استفہامیہ نہیں ہے. تو اور کتنی ہی شاگردائیں غیر حاضر ہیں مدرسہ سے، اور کتنی ہی دیکھیں. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا نا کہ اسم جو ہے جر میں ہوتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے. اچھا سوری نہیں، میں اس کے بارے میں بتایا. یہ واحد ہوگا، یہ واحد اور جمع دونوں ہو سکتا ہے. جی اچھا، بہت سی غیر حاضر ہیں. کم تلمیذن حاضرن فی المدرسۃ، کتنے شاگرد مدرسہ میں حاضر ہیں. اور کم تلامیذتن، تلامذتن، اس کو آپ تلامذتن کریں.
تلامیزتن کی بجائے تلامزتن. تلامزتن جو ہے یہ جمع ہے تلمیزن کی تلامزتن. جر میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبریہ ہے. کم تلامزتن غیر حاضر من المدرستی، کویسچن مارک غائب کریں یہاں سے. کتنے ہی شاگرد مدرسہ سے غیر حاضر ہیں. ولماذا، اور کیوں. کم من تلمیذ سقیم، کتنے ہی شاگرد بیمار ہیں. نمبر 3، کم شاتن عندک یا استاذی، اے میرے استاد، تیرے پاس، تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں. شاتن نسب میں آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ استفہامیہ ہیں. عندی شیات معدودۃ، میرے پاس کچھ بکریاں، چند بکریاں ہیں، گنی چنی بکریاں ہیں. لماذا، کیوں. کم من شاتن، بہت سی بکریاں. ذبحت، میں نے ذبح کی. للفقراء، فقیروں کے لیے، فقراء کے لیے. تو اصل مقصود کیا ہے کہ بعد میں نسب ہے تو سوالیہ ہے، بعد میں جر ہے تو خبریہ ہے. تمت بالخیر، کتاب ختم ہوئی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.